میرے عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم غالب کے خطوط پڑھنے جا رہے ہیں جو غالب اپنے دوست میر مہدی مجروح کے نام خط لکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے غالب کے خط لکھنے کا جو انداز ہے وہ سب سے الگ ہے، نہ اس میں القاب کا استعمال کیا ہے، نہ اس میں لفاظی کا استعمال کیا ہے، بلکہ غالب نے بہت سادگی کے ساتھ اس میں جو ہے اس خط کو لکھا ہے۔ اور دیکھیے کیسے القاب لکھا، ہا ہا ہا۔ اب یہ ہے یعنی کہ ہا ہا، اب جب کوئی آدمی اچانک آتا ہے تو ہم بولتے ہیں نا ہا ہا ہا، تو وہی غالب نے وہی الفاظ کو اختیار کیا ہے اور بولتے میرا پیارا میر مہدی مجروح آیا۔ حالانکہ میر مہدی مجروح اس کے پاس نہیں آئے تھے، یہ خط میں لکھ رہے ہیں اور ایسے خط لکھ رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ دو آدمی آپس میں بات چیت کر رہے ہوں۔ تو اب غالب کے لکھنے کا انداز ہی یہی ہے۔ ہم لوگ خط لکھتے تو کیا لکھتے ہیں، میرے پیارے والد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں خیریت سے ہوں اور آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے ہمارے لکھنے کا انداز یہ ہے، ہم القاب لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے لکھتے ہیں، ایسا نہیں کہیں گے کہ ہاں 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 میرا پاپا آ گیا، ایسا آپ لکھیں گے تو کوئی آپ کو نمبر ہی نہیں دے گا ایگزام میں۔ تو یہ غالب کا انداز ہے، غالب نے جو لکھا ہے یہ الگ طریقے سے لکھا ہے۔ اب کہہ رہے آؤ بھائی مجاز تو اچھا ہے، بیٹھو یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے۔ دارالسرور کا مطلب ہو گیا خوشی کی جگہ، جو لطف یہاں ہے یعنی جو مزہ یہاں ہے وہ اور کہاں ہے، یعنی رامپور کی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ رامپور جو ہے یہ خوشی کی جگہ ہے اور جو مزہ رامپور میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ یہ اپنے وطن کی بھی تعریف کر رہے ہیں خط کے اندر۔ پانی کی تعریف کر رہے، کہتے ہیں پانی سبحان اللہ، جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، جب کسی کی چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں، جب کوئی بہترین غزل پڑھتا ہے یا کوئی نعت پڑھتا ہے بہترین، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے پانی کی تعریف میں کرے سبحان اللہ۔ شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے، بے شبہ یعنی کہ بلا شک، جس میں کوئی شک نہیں ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ بے شبہ بے شک یعنی اس کے اندر جو ہے چشمے آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے، یعنی چشمے آب حیات کا کوئی جو ہے یعنی کہ اس کی کوئی شاخیں اس میں ملی ہوئی ہے، یعنی کس میں، کوسی میں۔ خیر کا مطلب ہو گیا بہتر، اگر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے، لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا۔ اب دیکھیے انہوں نے کوسی دریائے کوسی کو آب حیات سے تشبیہ دی ہے اور بتایا آب حیات جو ہے یعنی کہ عمر بڑھاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے بھی بہترین پانی جو ہے رامپور میں جو دریا ہے، دریا کوسی، اس کا بھی پانی اس سے بہترین ہے۔ اب کہہ رہے ہیں تمہارا خط پہنچا، تردد ابس، تردد کا مطلب فکر مت کرو، میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست۔ ہاں اب تم جب خط لکھو گے تو نہ عرف لکھنے کی حاجت، عرف کا مطلب ہو گیا عرفی نام ہوتا ہے، کسی کا نام ہوتا ہے چنو، کسی کا نام ہوتا ہے منو، ہے نا، کسی کا نام ہوتا ہے پپو، جیسے کو ہم کسی کو بولتے ہیں محمد سلطان نام ہوتا ہے تو محمد سلطان سے نہ مشہور ہو کر کے سلح سے مشہور ہوتا ہے، یہ عرفی نام ہو گئے۔ ہاں کی حاجت، نہ محلے کی حاجت، نہ یعنی کہ تم کو جو ہے عرف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے محلہ کا نام بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے وسواس بے خوف خط بھیج دیا کیجئے، جواب لیا کیجئے، یہاں کا حال سب طرح خوب ہے، بہتر ہے، صحت مرغوب ہے، صحت بھی اچھی ہے، اس وقت تک مہمان ہوں، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ تعظیم و توقیر میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں ہے، یعنی جب تم آؤ گے تو تمہاری تعظیم میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تمہاری تعظیم میں کمی واقع نہیں ہوگی، یعنی میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تمہاری پوری کی پوری تعظیم ہو اور پوری اچھی طریقے سے تمہاری تعظیم کرنے کی کوشش کروں گا۔ لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں، اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ اب دیکھیے غالب نے یہ خط لکھا ہے 1860 عیسوی میں، فروری اور 1860 عیسوی میں لکھا ہے، اور یہی غالب کے خط لکھنے کا انداز ہے۔ اب جو ہے اپنے دوست منشی ہرگوپال تفتہ کے نام خط لکھ رہے ہیں اور وہ جو ہے خط کا جواب مرزا غالب کے خط کا جواب نہیں دے رہے ہیں، تو ان کو خط لکھ رہے ہیں، کیوں مرزا تفتہ، دیکھیے سیدھا ڈائریکٹ استعمال کر دیا، کیوں سے پوچھ رہے ہیں، کیوں مرزا تفتہ تم بے وفا یا میں گنہگار، یہ بھی مجھ کو معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو۔ ابھی ایک صاحب میری ملاقات کو آئے تھے، تقریباً تمہارا ذکر درمیان آیا، وہ کہنے لگے وہ قول میں ہیں،
کول جو ہے علی گڑھ کا پرانا نام، علی گڑھ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جہاں پہ ہے، جو علی گڑھ نام ہے اس کا پرانا نام تھا کول۔ اب میں حیران ہوں کہ خط کول بھیجوں یا سکندرآباد۔ اگر کول بھیجوں تو مسکن کا پتہ یعنی گھر کا پتہ کیا لکھوں؟ بہرحال سکندرآباد بھیجتا ہوں، خدا کرے پہنچ جائے تمہارا دیوان۔ ہاں، تمہارا جو ہے شعر و شاعری کا جو کتاب ہے، بطریق پارسل سے مراد یہاں پہ ہے ڈاک آفس کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے مجھے پارسل، بذریعہ پارسل مجھے مل گیا ہے۔ میں نے ہرکارے کو، ہرکارہ بولتے ہیں یہاں پہ ڈاکیے کو جو خط وغیرہ پہنچاتا ہے، راجہ امید سنگھ بہادر کے گھر کا پتہ بتا کر وہاں بھیجوا دیا۔ اب دیکھیے یہ خط لکھنے کا انداز غالب کا عجیب و غریب ہے، اور یہ ایسے خط لکھتے ہیں جیسے دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہوں، ہم اور آپ لکھتے ہیں تو دوسری طریقے سے لکھتے ہیں۔ یہی غالب کی خوبی ہے، یہی غالب کی خصوصیت ہے، اور غالب کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ علم سے نوازا تھا، اور وہ جو کچھ بھی لکھتے تھے اس میں مزہ پیدا کر دیتے تھے، اور اس میں جو یعنی کہ پڑھنے والے کو بہت زیادہ دلچسپی معلوم ہوتی تھی۔ یقین ہے پہنچ گیا ہوگا، 5-4 دن سے سنتا ہوں وہ متھرا اور اکبر آباد کی طرف گئے ہیں، مجھ سے مل کر نہیں گئے ہیں۔ بہرحال اس خط کا جواب جلد لکھو اور ضرور لکھو۔ بھائی تم سیاح آدمی ہو، سیاح سے مراد یہاں پہ ہے یعنی گھومنے پھرنے والے آدمی ہو، جہاں جایا کرو مجھ کو لکھ کر بھیجا کرو، میں وہاں جاتا ہوں یا جہاں جاؤں وہاں سے لکھو۔ تمہارے خط کے نہ آنے سے مجھے تشویش رہتی ہے، یعنی مجھے بہت فکر رہتی ہے کہ تم مجھے خط نہیں لکھتے ہو، تم نے مجھے بھلا دیا ہے۔ ہم بھی جب کسی دوست یار کو خط لکھتے ہیں تو خط کا جواب نہیں دیتا ہے تو ہم بھی شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ تو اب غالب نے بھی شکوہ شکایت کیا ہے، تو اس طریقے سے کیا ہے کہ لگتا ہے کہ دو آدمی آپس میں سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ میری تشویش تم کو کیوں پسند ہے؟ اور تم کو میری تشویش بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم غالب کے خطوط پڑھنے جا رہے ہیں، جو غالب اپنے دوست میر مہدی مجروح کے نام خط لکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے غالب کے خط لکھنے کا جو انداز ہے وہ سب سے الگ ہے، نہ اس میں القاب کا استعمال کیا ہے، نہ اس میں لفاظی کا استعمال کیا ہے، بلکہ غالب نے بہت سادگی کے ساتھ اس میں جو ہے اس خط کو لکھا ہے۔ اور دیکھیے کیسے القاب لکھا، ہا ہا ہا۔ اب یہ ہے یعنی کہ ہا ہا، اب جب کوئی آدمی اچانک آتا ہے تو ہم بولتے ہیں نا ہا ہا ہا، تو وہی غالب نے وہی الفاظ کو اختیار کیا ہے اور بولتے میرا پیارا میر مہدی مجروح۔